الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس آئیں اپنا دین سیکھیں میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں 10 احادیث پیش کریں گے جنہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں سنیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کا رسپیکٹ نہ کرے، وہ ہمارے طریقہ پر نہیں۔ گویا ہمارا دین ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم بچوں سے پیار کریں اور بڑوں کا رسپیکٹ کریں۔ حدیث کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی جیسے ایک آئینہ ایک آدمی کی خوبی اور اس کے داغ دھبے بتاتا ہے، بالکل ویسے ہی ایک مومن اپنے بھائی کے عیب اور اس کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا آئینہ داغ دھبا چھپاتا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ جتنا داغ ہے اتنا ہی داغ بتاتا ہے، چھپاتا نہیں۔ اگر بتائے بھی تو کیا ہمیں اس پر غصہ آتا ہے؟ نہیں، بلکہ آئینہ کے پاس آنے کی وجہ سے ہمارے اندر اچھے جذبات پنپتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہمارا بھائی اگر ہمیں کچھ بتاتا ہے، ہماری کمیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو ہمیں بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی نیک جذبات ابلنے چاہیے، اور بتانے کا انداز بھی ایسا ہو کہ کسی کو غصہ نہ آئے، کیونکہ آئینہ پہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کیا ہمارا دھبا یہ آئینہ کسی دوسرے سے بھی شیئر کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم آئینہ سے ہٹتے ہیں، دھبا بھی جاتا رہتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو اس کا عیب بتائیں، اس کی یہ کمی کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں، ورنہ یہ غیبت ہو جائے گی۔ تو حدیث کیا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو چغل خوری کرتے ہوئے مرا اور توبہ نہیں کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن کسی نے چغلی کھائی اور سچی توبہ کر لیا اور چغلی کھانے والے سے معافی مانگ لیا تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ چغلی لگانے سے بال پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نوازش ہو سکتی ہے اللہ کی؟ درود بھیجنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کافی ہے۔ اذان کے بعد، دعا کے بعد، جمعہ کے دن، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا نتیجہ دین میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کی جا رہی ہے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے زمانہ میں اس حدیث کو سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ خطاب سب کے لیے ہے، گویا لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن دوسروں سے سیکھے یا دوسروں کو قرآن سکھائے، چاہے قرآن ناظرہ پڑھیں، چاہے حفظ کریں، چاہے اس کی تفسیر سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن سے تعلق اگر بنا ہوا ہے، اسے سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو ہم سب سے بہتر انسان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بہتری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 7ویں نمبر کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی کمال ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، یعنی اس کا خیر خواہ بن جائے، ایسے کاموں کی رہنمائی کرے جس میں اس کا فائدہ ہو، اور اس کام سے اسے منع کرے جس میں اس کا نقصان ہو، کیونکہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ کمال ایمان کی پہچان ہے۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گالی نہ دے، لعن طعن نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ لگائے، اور ہاتھ سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے زیادتی نہ کرے، اس کو مارے نہ، ناحق اس کا مال نہ کھائے۔ تو ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہوں، اس کی زبان سے بھی دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ اس لیے ہمیں حقیقی مسلمان بننا چاہیے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 9ویں حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان تو یہ ہے کہ روح کو شرک کی گندگی سے پاک کیا جائے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ جسم کو پاک رکھا جائے۔ اس ناحیہ سے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ 10ویں اور آخری حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے دن تک
کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا تو ایسے لوگ جھوٹے ہوں گے، کذاب اور دجال ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا تھا، کذاب اور دجال تھا۔ انہی چند احادیث کے ساتھ آج کی ہم بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔